السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو محمود خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو بنیادی پوائنٹ۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں بالخصوص وطن عزیز کے اندر پڑھے لکھے اور باشعور لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ کے ارد گرد جو لوگ پڑھے لکھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، خواہ وہ ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، پروفیسر ہوں، ٹیچر ہوں، عالم ہوں، مفتی حضرات ہوں، تعلیمی شعبہ زندگی سے وابستہ کوئی بھی شخص ہو، اسے ابتدائی تعلیم حاصل کرتے ہوئے ہماری قومی زبان اردو سے لازماً واسطہ پڑتا ہے، اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جس زبان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کو پڑھنے، لکھنے، بولنے اور سمجھنے میں مکمل عبور حاصل ہو، اور یہ عبور اس صورت میں حاصل ہوگا کہ جب آپ اس زبان کو پڑھنے لکھنے کے قواعد اور گرامر سے مکمل واقف ہوں گے، اور جتنی واقفیت زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے علم کے اندر نکھار آئے گا۔ آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں اور آپ کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین آپ کی قومی اردو زبان کا انتخاب ہے۔ آپ جب تک کسی دوسری زبان کو سیکھنے میں اپنا وقت گزاریں گے، مثال کے طور پہ عربی زبان یا انگلش زبان یا فارسی زبان یا اس کے علاوہ کسی اور زبان کے اندر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کہ آپ کی نہ وہ قومی زبان ہے نہ وہ آپ کی مادری زبان ہے، تو جب تک آپ اس زبان کو سیکھیں گے تب تک آپ کے ایک عمر کا کافی حصہ گزر چکا ہوگا، اور یہ بات اٹل، مسلم اور حقیقت ہے کہ حصول علم میں سب سے آسان زبان آپ کی اپنی قومی زبان ہے۔ الحمدللہ اردو پڑھتے پڑھاتے ہوئے ذاتی طور پر جس چیز کو میں نے محسوس کیا ہے وہ اردو کو صحیح معنوں میں لکھنے کا طریقہ۔ اردو بولنے کے لیے تو ایک عام آدمی بھی اچھے طریقے سے بول بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا، لیکن اسے لکھنا نہیں آتا۔ اسی طریقے سے، ٹھیک بالکل اسی طریقے سے ہمارے وہ افراد یا وہ بچے جو اردو میں پیچھے رہ جاتے ہیں، اردو میں پیچھے رہ جانے کی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان بچوں کو صحیح معنوں میں اردو کو آسان طریقے سے سمجھانے کی جو واقفیت ہے، جو طریقہ کار ہے، اس سے واقف نہیں کرایا جاتا، یا ان سے ان کی واقفیت نہیں ہوتی، یا اس میں وہ زیادہ تر دلچسپی نہیں لیتے۔ تو جس طریقے سے ان کو واقف ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے جب انہیں واقفیت نہیں ملتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اردو کو سمجھنے، پڑھنے، لکھنے کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ انگلش کو دیکھیے، انگلش کو لکھنے کا طریقہ متعین ہے کہ ABC۔ اب انگلش کی 4 لائنیں ہیں تو کون سا لفظ، کون سا حرف کس لائن کے اندر لکھا جائے گا، مثال کے طور پہ دیکھ لیں چھوٹی ABC کو کہ A کو بیچ کی 2 لائنوں میں لکھنا ہے، اور اسی طریقے Z تک تمام حروف متعین ہیں کہ آپ نے ان حروف کو اتنی لائنوں کے اندر لکھنا ہے۔ تو اردو کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اردو لکھنے والا ابتدائی طالب علم کی پہلی پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو لفظ میں نے لکھنا ہے لکیر کے اعتبار سے کس حرف کو کہاں سے کہاں تک لکھنا ہے اور کس طریقے سے لکھنا ہے،
اور دوسری اس کی پریشانی ابتدائی طالب علم کے لیے یہ ہوتی ہے کہ چونکہ انگلش کے اندر تمام کے تمام حروف تقریباً پورے کے پورے لکھے جاتے ہیں، تو اردو کے اندر جو حروف ہوتے ہیں جب ان حرفوں کو آپس میں ملایا جاتا ہے تو ملاتے وقت ان حروف کی کچھ شکلیں مختصر کی جاتی ہیں جس کو آدھی شکل کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے حروف ایسے ہیں آدھی شکلیں متعین کرنے کے لیے بچوں کو واقفیت نہیں ہوتی، تو یہ مختصر شکل بنانے کے جو طریقہ کار ہیں ان سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ابتدائی طور پہ جو طالب علم، جو بچے اردو لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو حروف جس طریقے سے لکھنے ہیں تو بالترتیب مناسبت کے اعتبار سے کس چیز کو کب اور کیسے سمجھانا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے میں متعدد ویڈیوز بناؤں گا، تو آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ آرام سے بغیر کسی پریشانی کے اردو سیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچے اردو لکھنے پڑھنے کے اعتبار سے کمزور ہیں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیوز ان بچوں کو اردو کے اعتبار سے دکھائیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بچوں کو اسپیشل اردو کے لیے ٹیوشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے، چاہے آپ عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں، اگر آپ کو اردو پڑھنے کا شوق ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک عدد کم سے کم پینسل، ایک اسکیل، ایک شارپنر، ایک ربڑ اور اسی طریقے سے ایک اردو کی کاپی آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ میں متعدد ویڈیوز بناؤں گا، تو آپ انہیں ترتیب سے دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی اردو بہت بہتر ہو جائے گی۔ تو علم کے فروغ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں علم کی شمع روشن ہو، اور اسی طریقے سے اگر آپ اپنی قومی زبان سے محبت کرتے ہیں تو میرے اس اردو بنیادی پوائنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لال بٹن کو دبا دیں۔ ویڈیوز اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیں۔ والسلام۔